اچھا عباس صاحب، اس بات سے تو میں کمپلیٹلی ایز اے پرسن اینڈ ایز اے پاکستانی بالکل اگری نہیں کرتی کہ آپ ایک سیگمنٹ آف سوسائٹی کو ایلینیٹ کر دیں، اسپیشلی وہ سیگمنٹ آف سوسائٹی جو کہ اپنی جانیں قربان کر رہے ہیں. سو اس بات سے تو میرے خیال میں کوئی بھی پاکستانی اگری نہیں کرے گا کہ پوری فوج کو آپ ایلینیٹ کر دیں کہ ان کے ساتھ کوئی اٹھے بیٹھے تو وہ بھی غدار کہلایا جائے. این ڈی یو کا بڑا وہ ایک ریسپیکٹیبل فورس ہے. کیا جا رہا ہے کہ نہیں کیا جا رہا ہے، وہ غلط کیا جا رہا ہے، چاہے وہ آپ کے خلاف بنایا جا رہا ہے کہ نہیں، ان کے زمانے میں غلط ہوتا ہے. لیکن مجھے یہ بتائیے گا، میرا سوال یہ ہے کہ یہ انٹرنل معاملات ہیں پی ٹی آئی کے، ان کی ڈویژن ہے، وہ یہ جو باتیں کر رہے ہیں اس کا فوج نے جواب دے دیا ہے. مجھے یہ بتائیے حکومت کیا کرنے لگی ہے منڈے سے؟ مجھے فیصل واڈا صاحب کل شو میں کہہ رہے تھے کہ منڈے سے دیکھیے گا بڑی سختی ہوگی. کیا سختی ہوگی؟ مجھے نہیں پتا جی، میں یہ نہیں، میں ایسی باتیں نہیں کرتا، نہ مجھے باتیں ایسی آتی ہے. میں باتیں بالکل ڈائریکٹ کرسٹل کلیئر کر رہا ہوں. میں اپنے لوگوں سے مخاطب ہوں، اپنی پاکستانی قوم سے مخاطب ہوں. کو جان لیجئے گا سوات کا آپریشن کیوں ہوا تھا، آپ بھی سن لیں، شاید آپ کو یاد نہیں. 2010 میں یہ سوات کا آپریشن اس لیے ہوا تھا کہ وہاں ماؤں بہنوں اور بیٹیوں کی عزتوں کو لوٹا گیا تھا. اس لیے ہوا تھا، مال لوٹنے پہ نہیں ہوا تھا، جائیداد لوٹنے پہ نہیں ہوا تھا. اور پھر کس نے جا کر اپنی ماؤں بہنوں اور بیٹی کی چیخوں کی آواز سنی تھی؟ وہ پاک فوج تھی. اوے ہمیں نہیں، میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، ہمیں دکھ نہیں پہنچے ہوئے، ہماری فیملی کو درد نہیں پہنچے ہوئے، ہمیں تکالیف ہم نے نہیں اٹھائی سیاست کے اندر. ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے جیلوں کے باہر نہیں رہے، ہم پھانسی کی کال کوٹریوں میں نہیں رہے، لیکن رات کی تاریکی میں بھی خدا کی قسم کبھی پاکستان کو برا نہیں سوچا. اور آپ کو تو ابھی ہوا ہی کچھ نہیں ہے. ابھی ہوا کچھ نہیں ہے، ابھی کچھ ہونے جا رہا ہے عباس صاحب؟ بالکل ہونے جا رہا ہے. ہونے یہ جا رہا ہے جو میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ ملک دشمنی پہ مبنی آپ کی ساری حرکات و سکنات پکڑی گئی ہیں. ایویڈنس کے ساتھ یہ موجود ہے کہ آپ نے انسٹیٹیوشن میں بغاوت پیدا کرنے کی کوشش کی. دوسری بات، آپ کی وہ کنورسیشن آپ کے لیڈرز کی اور آپ کی پکڑی گئی ہے جو آپ نے غیر ملکیوں کے ساتھ مل کر پاکستان کو عدم استحکام کی طرف دھکیلنے کی کوشش کی. یہ سارا ریکارڈ موجود ہے. یہ چھوٹی چھوٹی سزائیں جو آپ کو ہوئی ہیں تو اسی پہ ابھی بیبی رونا شروع ہو گیا ہے. اچھا یہ بتائیں عباسی صاحب کہ چلیے یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پر موجود ہیں. ابھی کے پی کے اندر حکومت ان کی ہے، گورنر راج لگا رہے ہیں نہیں لگا رہے، افواہیں تھیں، ریالٹی میں تبدیل ہوں گی نہیں ہوں گی؟ واٹ از گوئنگ ٹو ہیپن؟ دیکھیں پہلی بات میں بار بار چیخ کے کہہ رہا ہوں کہ وہ علی امین گنڈا پور کی حکومت ہو یا سہیل آفریدی کی حکومت ہو، وہ کہتے کیا ہیں؟ وہ خوارج کو، دہشت گردوں کو یا لوکل کو کہتے ہیں کہ آپ نے خوارج اور دہشت گردوں کو کچھ نہیں کہنا، اور دہشت گردوں کو کہتے ہیں آپ نے لوکل کو کچھ نہیں کہنا. وہ کہتے یہ ہے لوکل کو حکومت کے پی کے کہ یہ فوج پہ حملہ کریں گے، پولیس پہ حملہ کریں گے، ایف سی پہ حملہ کریں گے، آپ پہ حملہ نہیں کریں گے. آپ مجھے یہ بتائیں کیا ملک اس طرح چلتے ہیں؟ صوبے اس طرح چلتے ہیں؟ صوبے اس طرح چلتے ہیں جس طرح محترمہ مریم نواز چلا رہی ہے صوبہ، جس طرح مراد علی شاہ چلا رہا ہے صوبہ، جس طرح اپنا سرفراز بگٹی چلا رہا ہے صوبہ. اب ریٹنگ آپ کر لیں کہ پہلے نمبر پہ کون ہے، دوسرے پہ کون ہے، تیسرے نمبر پہ کون ہے. بس اب آئیڈیل سچویشن ان تینوں صوبوں کے اندر بھی نہیں ہے. کراچی کے اندر جو معاملات ہوئے وہ ہمارے سامنے، there is a lot to learn on that side as well. لیکن میں برابر تو نہیں کر رہی ہوں، لیکن میں یہ بات ریالٹی بیسس پہ کہہ رہی ہوں کہ آئیڈیل سچویشن ہے کے پی کے اندر کسی جگہ موجود ہے کیا پولیس کا انفراسٹرکچر، کیا اس صوبے کا وزیر اعلیٰ جہاں پہ انارکی ہے، جہاں پہ دہشت گردی ہے، سمگلنگ ہے، چوری ہے، کرپشن ہے، ڈکیتی ہے، وہاں وہ صوبہ چھوڑ کے پورے کا پورا آ کے وہ ڈیلا جیل کے باہر بیٹھ گئے؟ تو عباس صاحب پھر بتائیں نا، گورنر راج لگ رہا ہے یا نہیں لگ رہا؟ آپ نے اس کا جواب مجھے نہیں دیا. یہ بات تو آپ نے بتا دی کہ میں حکومت کیسے. مجھے نہیں پتا گورنر راج لگ رہا ہے کہ نہیں لگ رہا، لیکن یہ مجھے پتا ہے کہ خوارج کی بھی پٹائی ہوگی، ان کے سہولت کاروں کی بھی پٹائی ہوگی، پاکستان کے مخالفین کی بھی پٹائی ہوگی، فوج کے مخالفین کی بھی پٹائی ہوگی. ان کو نہیں اب چھوڑا جائے گا. سو -1 کیونکہ بیرسٹر گوہر کہہ رہے ہیں کہ -1 کیا تو پھر -everyone ہوگا. وہ -everyone سے مراد آپ نے سمجھا کیا ہے اس کا مطلب؟ آپ سمجھا دیں. آپ ان کے مطلب سمجھا کریں. ان کا مطلب -1 سے مراد باقی -1 سے مراد ایم این اے ایم پی اے نہیں ہے. وہ مائنس پاکستان کی بات کر رہا ہے. یہ پوچھ لیں.
یہ مائنس پاکستان کی بات کر رہا ہے. بیرسٹر گوہر سے پوچھنا پڑے گا, میرا پلیٹ فارم ان کے لیے حاضر ہے, اگر وہ ایکسپلینیشن دینا چاہے اپنے -1 کی اینڈ -everyone کی, تو وہ ہمارا پلیٹ فارم حاضر ہے. لیکن ایک اور بات جو کہ 9 مئی کے کیسز کے بارے میں کل ڈی جی ISPR نے بھی فرمایا کہ فوج کے پاس نہیں ہے کیسز, یہ سویلین سائیڈ پر ہے کیسز. وہ 9 مئی کے کیسز کب کیفر کردار تک الٹیمیٹلی پہنچیں گے کہ کسی نے اگر ایسی ایکشنز کیے ہیں جو کہ شہیدوں کی حرمت کے خلاف ہیں, تو ان کو پھر بنائے نا ایگزامپل. واٹس دی ڈیلے؟ تو بن رہے ہیں نا, بننے جا رہے ہیں, کوئی نہیں چھوٹے گا. میں تو اگر آپ اپنے پروگرامات اٹھا کے دیکھ لیں تو میں تو تواتر کے ساتھ کہتا تھا کہ 9 مئی کو آپ ایزی نہ لیں. 9 مئی ایک بغاوت کا ایک کوشش تھی پاک فوج کے اندر, ایک بغاوت کو کرنے کی کوشش کی گئی, جس کو جو کوشش یہ تھی کہ انسٹیٹیوشن کے اندر سے لوگ اٹھیں گے, ہم باہر سے جائیں گے تو پاکستان میں انقلاب برپا ہو جائے گا, بنگلہ دیش بن جائے گا, پتہ نہیں نیپال بن جائے گا, پتہ نہیں کیا کیا بن جائے گا, کیا کیا خواب دکھاتے ہیں یہ لوگوں کو. اور یہ بھائی جان اٹامک پاور ہے پاکستان, اور اس کی یہ وہ فوج ہے جس نے بہت اپنے مشکل ترین, آج کوئی جرنل بھی ایسا نہیں ہے جو وار کے ذریعے جنگ سے نہ گزرا ہو. کبھی وہ کرنل تھا وانا کے اندر, کبھی وہ بریگیڈیئر تھا جا کے کوئٹہ کے اندر یا چمن کے اندر یا سنگلاخ پہاڑوں کے اندر. یہ سارے ان ساری مشکل ترین جنگوں سے گزر کے آئے ہیں. یہ سب سے مشکل جنگ ہوتی ہے. یہ پروکسی وار کے خلاف لڑنا کوئی آسان کام نہیں ہے. اور اس میں جس طریقے سے دلیری کے ساتھ ہمارے جوانوں نے شہادتیں ان کو نصیب ہوئی ہیں, اس میں فوجی سپاہی بھی ہے, اس میں اس کا میجر بھی ہے, کرنل بھی ہے, ایون میجر جنرل بھی شہید ہے اگر آپ کو یاد ہو. مجھے ایک بات کا بڑا کوئکلی جواب دے دیجئے گا, 28ویں آئینی ترمیم اس سال کے ختم ہونے سے پہلے آ رہی ہے یا نہیں؟ دیکھیں, آپ جب 1973 کا قانون بنا اس وقت تک تو اس کے تو فوراً بعد تو میرا خیال ہے کہ 1-2 ترامیم بھی نہیں آئی ہوں گی, تھوڑے دیر بعد آئیں. آتی اب 27 تو ہوگی ہیں, تو 28 بھی آ سکتی ہے. 27 کے آگے کیا, 28 کا حصہ ختم ہو گیا, 29 کا حصہ ختم ہو گیا, 30 کا یا آئین میں لکھ دیا گیا ہے کہ 27ویں کی بات کوئی 28ویں نہیں آئے گی. مطلب اب کچھ کہہ نہ سکے اور جب بھی ملک اور قوم کو ضرورت پڑے گی تو ترامیم آئے گی. Got it. Thank you very much, Muhammad Hanif Abbas, for joining me in the program.